بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، امریکہ کی طرف سے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دی گئی۔ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے، جو بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی، اس کا ساز و سامان فراہم کرنے والی 4 کمپنیوں پر امریکہ کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میں انتہائی سادہ زبان میں، انتہائی عامیانہ لب و لہجے میں یہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا پابندی کیوں لگی، اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا، یہ سب آپ کو مختلف ولاگز میں مختلف یوٹیوبرز، مختلف ماہرین دفاعی تجزیہ نگار سمجھا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے الفاظ میں اگر سمجھاؤں کہ ایک آپ مکان بناتے ہیں تو اس میں اس کی تعمیر میں کرش، بلاک، اینٹ، سیمنٹ، سریا جو لگتا ہے، تو اسی طریقے سے میزائل کے بنانے میں جو چیزیں درکار ہوتی ہیں، وہ جو سپلائر تھے، وہ جو کمپنیاں وہ جو مواد فراہم کرتی تھی، وہ جو کرش اور سیمنٹ اور سریا جو میزائل کے اعتبار سے اس ٹیکنالوجی کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی تھی، جو ٹولز استعمال ہوتے تھے، وہ سپلائر، وہ جو کمپنیاں سپلائی کرتی تھی، ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب یہ ٹوٹلی ایک بندہ اگر اپنا مکان بنا رہا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، یہ ہمارا ایک اندرونی معاملہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس محلے میں دیگر بھی مکانات بنے ہوئے، ہم نے ایک اپنا اچھا سا مکان بنا دیا۔ ہم نے دیکھا کہ خطے میں 1974 سے بھارت انکل جو ہیں وہ دبا کے میزائل بنائے جا رہے ہیں، تجربے کیے جا رہے ہیں، ایٹمی صلاحیت کے حامل ہو چکے ہیں۔ ہم نے اگر جواباً اپنا پروگرام شروع کیا تو صاحب بہادر کو تکلیف ہو گئی اور انہوں نے اپنی کیمپین شروع کی، اپنی لابی بنائی، اور اس لابی کو کندھے فراہم کرنے والے انفارچونیٹلی کچھ گھر کے غدار نکلے۔ جی ہاں، گھر کے وہ غدار کہ جو ٹرمپ کے آنے پر جشن منا رہے ہیں، اگرچہ کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں ریپبلکنز آتے ہیں، پاکستان کو کچھ ریلیف ملتا ہے، پاکستان کے ساتھ پاک امریکہ تعلقات میں توازن آتا ہے، بہتری ہوتی ہے، لیکن اتنی فیلڈنگ لگائی جا رہی ہے، ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ کوئی سپیس ہی نہ بچے۔ پاک امریکہ تعلقات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ اگر ٹرمپ صاحب اس کو ریورس بھی کرنا چاہیں تو وہ 2-3 سال تک پچھلا گند ہی صاف کرتے رہیں۔ اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا جائے، اور یہ کوشش کون کر رہا ہے؟ یہ وہ فرمز ہائر کرنے والے کر رہے ہیں، یہ وہ خطوط لکھنے والے کر رہے ہیں، یہ وہ پاکستان کا معاشی بائیکاٹ کرنے والے کر رہے ہیں، جنہیں پاک فوج بری لگتی ہے، جنہیں پاکستانی ادارے برے لگتے ہیں، جو پاکستان کی میزائل کی صلاحیت کہ پھلنے اور پھولنے پر پشیمان تھے، رنجیدہ تھے، اور آج پاکستان پر پابندی لگنے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ بدبخت جو کھاتے پاکستان کا ہیں، جو رہتے پاکستان میں ہیں، جنہیں پاکستان نے بنایا، جنہیں پاکستان نے عزت دی، اور آج باہر جا کر ان کی گود میں بیٹھ کے، آج امریکیوں کی گود میں بیٹھ کے، آج را کے پیسے کھا کے، وہ را فنڈڈ صحافی جو پورے نیٹ ورکس چلا رہے ہیں، ان کی جڑیں، ان کی روٹس پاکستان میں، آج وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج کہ جب شام غریباں بپا ہونی چاہیے تھی، آج جب کہ آپ کو دکھ کا اظہار کرنا چاہیے تھا، آج جب کہ آپ کو سفارتکاری کرنی چاہیے تھی، آج جب کہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنے ملک کے لیے سب اختلافات بھول کر سامنے آتے کہ یہ میرے ملک کا مسئلہ ہے، یہ میری قوم کی مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ ہے، ہم اپنے دفاع کی خاطر کر رہے ہیں۔ ہمارا دشمن دیکھو کہ وہ غلطی سے میزائل چلا دیتا ہے، ہمارے اوپر میزائل چلا کے کبھی وہ خود آتا ہے، کبھی وہ ایران کے ذریعے ہم پر حملہ کرتا ہے، کبھی وہ افغانستان کے راستے ہم پر حملہ کرتا ہے، اس کا برہموس ہماری سرحدوں کے اندر گرتا ہے اور کہتا ہے جی سوری، میں نے تو بائی مسٹیک کر دیا۔ اس پر تو آپ نے کبھی پابندی نہ لگائی۔ پابندی کے لیے آپ کو پاکستان ہی کمزور ایک ملک نظر آیا، کیونکہ یہاں غدار بہت ہیں۔ میں ان غداروں کو آج بتلانا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم کے توسط سے، گو کہ بھی میرا یہ مینڈیٹ نہیں، میرا بنتا نہیں، لیکن بات جہاں پاکستان کی ہے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ غداروں، کر لو تم اپنا جتنا کر سکتے ہو، تم 100 سال پابندیاں لگا لو، 1000 سال پابندیاں لگا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پابندیاں لگی، لیکن پھر فتح مکہ ہوئی۔ فتح انشاءاللہ پاکستان کی ہونی ہے، فتح انشاءاللہ پاکستان آرمی کے ان شہداء کے خون کی برکت سے پاکستانی قوم کی ہونی ہے، اور تمہیں منہ کی کھانی پڑنی ہے۔ جتنے خطوط لکھ لو، جتنے گیز سے ٹویٹ کروا لو، انشاءاللہ جیتے گا پاکستان، اور یہ وقت بتائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔